اس کی حکمت اللہ نے بتائی کہ خاندان بنے انسان کا، اور انسان وہ انس چاہتا ہے، وہ ہمدردی چاہتا ہے، وہ سہارا چاہتا ہے، انسان اس طریقے کا ہے۔ اس کے مقابلے میں دیگر جو جاندار ہیں، جانور ہیں، ان کی بناوٹ الگ ہے، وہ کھانا پینا اور اپنی خواہشات میں خوش ہیں۔ انسان اس کے نیچر میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اجتماعی زندگی چاہتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اکیلا رہنا عام طور پہ انسان کے نیچر میں نہیں ہوتا، تو وہ چیز کو دیکھ کر کے اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے اور نکاح کو ہماری شریعت میں رکھا ہے۔ اب یہ جو نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کے بعد یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سارے مرتبہ پر ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد میاں اور بیوی کے درمیان میں تعلقات بہتر نہیں ہوتے، اور یہ چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، اور پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے، یا پھر نکاح فسخ ہو جاتا یا خلا ہو جاتی۔ مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، پوری دنیا میں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ طلاق کے سلسلے میں ہماری شریعت کے احکامات کیا ہیں، اس کو سمجھنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام یہی ترغیب دے گا کہ رشتے جوڑ کے رکھے جائیں، جتنا ہو سکے رشتوں کو جوڑ کے رکھا جائے۔ رشتوں کو توڑنے کی شریعت ہمت افزائی نہیں کرتی۔ شریعت نے نکاح کو پروموٹ کیا ہے، نکاح کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اب شریعت یہی چاہتی ہے کہ نکاح کو برقرار رکھا جائے، اور نکاح الگ الگ عنوان سے دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہے، دوسرے مذہبوں میں بھی ہے، الگ الگ نام سے شادی بیاہ دوسرے قوموں میں بھی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی رشتہ توڑنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ کبھی یہ آدمی کی حالت ہوتی ہے کہ رشتہ توڑنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں۔ تو اب دیگر مذاہب میں، خاص کر کے ہمارے ملک میں جو اکثریتی مذہب ہے، اس میں طلاق کا کوئی سسٹم نہیں، اسلام نے رکھا ہے، اور یہ بالکل انسان کے نیچر کے مطابق ہے کہ کبھی کبھی واقعتاً انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ رشتہ توڑنے میں ہی بھلائی ہو جاتی ہے، اسی کو دیکھ کر کے طلاق کو رکھا ہے۔ تو طلاق کے سلسلے میں دو باتیں سمجھنی۔ پہلی بات یہ ہے کہ طلاق اسلام میں جو رکھی گئی ہے وہ ایک ضرورت ہے، اور وہ واقعتاً ضرورت ہو جاتی ہے بعض مرتبہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی طلاق کا مس یوز بھی ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے، اس کا غلط استعمال بھی ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے اسلام اس کی ہمت افزائی نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکامات دیے ہیں اس میں بہت مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آتے، آپ ایسی ترغیب دیتے کہ لے کے چلنا چاہیے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منہا خلقا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضی منہا آخر۔ یہ بہت ہی ایک سائیکولوجیکل اصول ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، بالکل نفسیات سے میچ ہونے والا انسانیت۔ آپ نے فرمایا کوئی مومن بندہ اپنی بیوی سے تعلقات کو اس بنیاد پہ نہ توڑ لے کہ ارے میری بیوی تو بد اخلاق ہے، اور کوئی عورت اپنے شوہر سے جان چھڑانا اس لیے نہ چاہے کہ ارے میرا شوہر تو بد اخلاق ہے۔ اخلاق کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، معیار نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے موقعوں پر جب انسان کو اپنی شریک حیات اور اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے یہ جو ہے ذہن پر ہونے لگے، بوجھ ہونے لگے کہ ارے اس کی فلاں عادت اچھی نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رضی منہا آخر، تو جو عادتیں اچھی ہیں ان کو ذہن میں لائے کہ کیا کیا عادتیں اچھی ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں۔ خرابیاں اور خوبیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، انبیاء کے علاوہ خرابیاں خوبیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ ہر آدمی، ہر انسان اس سے غلطی ہوتی ہے، سوائے یہ کہ وہ نبی ہو، اللہ کی اس پر حفاظت ہوتی ہے، ورنہ ہر انسان میں غلطیاں، کمیاں اور عیب ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، فرمایا کرتے تھے انسان کا قصہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو کتنے بڑے بڑے عیب بھی اس کو نظر نہیں آتے، اگر وہ ذہن میں یہ بٹھا لیتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا آدمی، تو کتنے عیب ہوں اس کو نظر نہیں آئیں گے۔
اور اگر کسی سے ناراض ہو جائے گا تو کتنی خوبیاں ہو نظر نہیں آئیں گی، صرف خامیاں ہی خامیاں نظر آئیں گی. یہ بس ذہن اور نفسیات کا کھیل ہے، یہ ایک سائیکالوجیکل کھیل ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ذہن کو یہ احساس کروانا چاہیے کہ یہ عادتیں میری بیوی کی اچھی ہیں، مجھے اس پر غور کرنا ہے، اس سے رشتے باقی رہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلاصہ یہ ہے کہ یہی ترغیب دی ہے کہ رشتے برقرار رہے، اس کے طریقے آپ نے بتائے. پھر اگر کسی طریقے سے میاں بیوی میں انبن ہو جائے اور پھر جوڑ ناممکن نظر آئے تو پھر قرآن کریم نے پروسیس بتایا ہے کہ کس طریقے سے میاں بیوی کا مسئلہ ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز قرآن کریم نے کہا کہ شوہر کی ہی ذمہ داری کہ وہ کوشش کرے کہ اس گھر کے مسئلے کو گھر میں ختم کر دے. اور قرآن کریم نے اس کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ سب سے پہلا طریقہ یہی ہے بنیادی طور پہ کہ گھر کے مسئلے کو گھر میں ختم کیا جائے. میاں بیوی کے درمیان کا مسئلہ ہے تو ان دونوں کے درمیان وہ ختم ہو جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر بیوی سے کوئی ایسی عادتیں یا پھر ایسے کام یا ایسی نافرمانیاں صادر ہونے لگے تو بجائے اس کے کہ اس معاملے کو باہر اچھالا جائے، شوہر جو ہے بیوی کا بستر چھوڑ کر کے الگ ہو جائے. قرآن کریم نے کہا کہ بستر بیوی کے ساتھ نہ سوئے، رات میں کسی اور جگہ سو جائے. یہ بیوی کی تربیت کا طریقہ قرآن کریم نے بتایا ہے. اور اس کے بعد کا اسٹیپ قرآن نے بتایا کہ اس کے بعد بھی سدھار نہیں پیدا ہوتا. قرآن کریم نے کہا کہ ہلکی مسواک کے ذریعے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح کی کہ مسواک کے ذریعے سے اس کو مار سکتے ہیں. مسواک کے ذریعے سے. اب ظاہر سی بات ہے مسواک کے ذریعے سے کیا ہی مار لگے گی. تو اسلام کا مقصد یا قرآن کا مقصد بیوی کو مارنا یا اس پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی جائے اور اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے. پھر اس کے بعد اس درجے میں بھی اگر وہ تعلقات برقرار نہیں ہوتے ہیں تب قرآن کریم نے کہا کہ پھر بیوی اور شوہر کے دونوں رشتہ دار جو ہیں سمجھدار لوگ وہ بیٹھ کر کے بات چیت کریں. یہ قرآن کریم نے اگلا اسٹیپ بتایا ہے. تین باتیں قرآن کریم نے بتائی. پہلی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ بستر الگ کر دیا جائے. دوسری بات فرمایا کہ تھوڑی سختی کی جائے. تیسری بات قرآن کریم نے کہی ہے کہ رشتہ داروں کو بٹھا کر، جو رشتہ دار ہیں بڑے ہیں سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو بڑے رشتہ دار ہیں ان کو بٹھا کر کے بات کی جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے. پھر وہ پروسیس چلتا رہے تاکہ یہ رشتہ برقرار رہے، تاکہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات قائم رہیں. پھر وہی قرآن کریم نے کہا کہ اگر پھر بھی یہ محسوس ہو کہ ان کے درمیان میں نہیں بن سکتی، اور کسے محسوس ہو؟ قرآن کریم کے الفاظ آپ دیکھیں گے 5ویں پارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر تم کو وَإِنْ خِفْتُمْ، قرآن کریم نے ان لوگوں کو کہا کہ جو پنچایت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو میاں اور بیوی کے، شوہر اور بیوی کے رشتہ دار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن ان سے مخاطب ہے. قرآن ان سے کہتا ہے کہ اگر تم کو بھی یہ لگے کہ ان کے درمیان میں تعلق اب نہیں رہ سکتا، توڑنے میں بھلائی ہے، تب جا کر کے تم ان کے رشتے کے توڑنے کی بات کرو، تب جا کر کے طلاق کی بات کرو. قرآن کریم نے اس موقع پر بھی شوہر اور بیوی کو یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں یہ محسوس ہو. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسا فیصلہ لیتا ہے کہ پھر وہ بعد میں اپنے فیصلے پر ہی شرمندہ ہو جاتا ہے. اول الغضب جنون وآخرہ ندم، کہ جب غصہ آتا ہے تو غصے کی ابتدا تو جنون، پاگل پن ہے، دیوانہ پن ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، طلاق 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 کے الفاظ دہرا دیتے ہیں، منہ کھول کے طلاق کے الفاظ بول دیتے. پھر اس کے بعد شرمندگی، اب شرمندگی سے کوئی ہونے والا نہیں، کچھ ہونے والا نہیں. تو یہ قرآن کریم نے طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے. اگر توڑنا ہی ہے تو خاندان کے لوگ بیٹھ کر کے فیصلہ کریں گے. صرف قرآن کریم کا یہ مشورہ ہے. ضرور قرآن اور حدیث نے شوہر کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جب چاہے طلاق کے ذریعے رشتہ ختم کر سکتا ہے، لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا کہ شوہر بے دھڑک طلاق کا استعمال کرے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ بے جا طلاق کا استعمال کیا جائے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورت آگے آ کر کے بولے کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو. اس پر لعنتیں آئی ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر انبن ہو جائے گی تو سمجھدار لوگ بیٹھیں گے اور بات چیت ہوگی،
اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر وہ ضرورت کی طلاق ہوگی، اسلام بھی اس کی حمایت کرے۔ اس کے علاوہ شوہر بیوی لڑائی کے بعد اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں تو بہت ساری مرتبہ پر بغیر وجہ کے یا چھوٹی غلطی کی وجہ سے یا غصے میں آ کر باہر کا غصہ یا کسی اور وجہ سے غصہ نکال کر بیوی پہ نکال دیتے ہیں اور 3 طلاق کے الفاظ دہرا دیتے ہیں۔ اور کتنی مرتبہ آدمی چاہتا نہیں ہے لیکن طلاق کے الفاظ کی اہمیت کیا، وہ کہنے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ 3 طلاق اگر دے دیں گے تو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ قرآن کریم نے صاف کہا ہے 3 طلاق اگر شوہر کہہ دیتا ہے، چاہے وہ ایک جملے میں کیوں نہ دے، 3 طلاق اگر وہ کہہ دیتا ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ پھر اب وہ اس بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ کسی اور سے نکاح کرے گی، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن نے مسئلہ بتایا ہے۔ اور پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے گی، اگر وہاں بھی کسی وجہ سے اس کی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر جا کر کے اس شوہر کے لیے اجازت ہوگی۔ حتی تنکح زوجا غیرہ، قرآن کریم نے الفاظ کہے ہیں کہ اگر کسی اور سے شادی ہو جائے پھر وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے اور اس کے بعد پھر وہ اس کی طلاق شدہ ہو تو پھر نکاح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 3 طلاق کتنا سنگین معاملہ ہے۔ صرف زبان کا کھیل ہے لیکن کتنا رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ لوگ 3 طلاق دینے کے بعد بھی رہ رہے ہیں، اور یہ اسلام کی نظر میں یہ ناجائز تعلقات ہیں، یہ نکاح نہیں ہے۔ اسلام نے تو طریقہ بتایا ہے، پروسیس بتایا ہے کہ اگر تم نے 3 طلاق دی ہے، اسلام نے طلاق کا ایک حکم دیا ہے، ایک بہت ہی اہم حکم ہے، ضرورت کے وقت اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر بے دھڑک تم نے 3 طلاق استعمال کی ہے تو تم نے یہ جو ہے شریعت کو بتایا، یا پھر یہ اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ ہماری اتنی انبن ہو چکی ہے کہ ہمیں 3 طلاق دینا پڑ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں فرمایا اگر دینا ہی ہے تو 1 طلاق دو، لیکن اگر 3 دے رہے ہیں تو مطلب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنے تعلقات بگڑ چکے ہیں۔ تو پھر قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں جوڑ نہیں ہو سکتا، پھر اس کا یہ طریقہ ہے، اب وہ خود سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بیجا جو طلاق دی جاتی ہے اور غصے میں آ کر کے جو طلاق دی جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض چیزوں میں جو حلال چیزیں ہیں، اللہ نے طلاق کو حلال رکھا ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک مبغوض چیزوں میں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر باس، عورتیں بعض دفعہ آ کے کہتی ہے کہ ہمیں طلاق دے دیجیے، مسئلے کو آگے بڑھانے کے لیے کہہ دیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اس طریقے سے بغیر کسی وجہ کے آ کر کے طلاق کا مطالبہ کرے گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ جنت کی خوشبو بھی اللہ اس پر حرام کر دیں گے۔ یہ اتنا سنگین معاملہ ہے۔ تو اسی لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ طلاق کے مسائل کو سمجھے، اس کی اہمیت کو سمجھے، شریعت نے اس کو کس موقع کے لیے رکھا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ غصے میں منہ اٹھائے اور ہم نے کہہ دیا۔ شریعت نے ایک وقت ضرورت اس کو رکھا ہے، ہمیں اس کے مسائل کو معلوم کرنا چاہیے۔ اور ہم میں سے جتنے بڑے ہیں، اگر ہمارے گھر کے بچے نکاح کر رہے ہیں تو ہم انہیں سمجھائیں، نکاح کے مسائل اور نکاح کی چیزوں کو ہم سمجھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ طلاق کے مسائل کو بھی سمجھائیں، بتائیں کہ طلاق کیا چیز ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے کیسا طریقہ بتایا، اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تو دینے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ دیکھیں گے، 1 طلاق دینے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا، 1 طلاق دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر پھر 1 طلاق دینے کے بعد اگر تعلقات کو ختم ہی کرنا ہے تو ختم کر لیں گے، لیکن اگر شرمندگی ہو گئی، اور بہت زیادہ کیسز میں طلاق دینے کے بعد شرمندگی ہو جاتی ہے اور کہنا نہیں ہم کو ساتھ میں رہنا ہے، تو اگر 1 طلاق دینے کے بعد اس طریقے کا معاملہ ہو جائے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ساتھ میں رہیں۔ تو اسی لیے شریعت نے طریقہ بتایا ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے تعلقات میں، دوست و احباب میں جس کی شادی ہو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں، بتائیں اور طلاق کی اہمیت کو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔